دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ آپ کے عشق میں کاش کے روتے روتے یہ نکل جائے میری جان مدینے والے۔ نگران شورا کا بیان لندن UK سے مدنی چینل پر براہ راست۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ اجتماع ذکر و نعت میں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ جامعۃ المدینہ کی نئی عمارت کا افتتاح بدست رکن شورا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ حضرت مولانا شفیق احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں حاضری۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ پولیس اسٹیشن حسن ابدال سے مدنی خبر۔ آپ کے عشق میں کاش کے روتے روتے یہ نکل جائے میری جان مدینے والے۔ مدنی خبروں کی تفصیل بھی ہوگی، لیکن پہلے چلتے ہیں نگران شورا کے UK میں جدول کی طرف۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول،
مرحبا مرحبا مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، جو بھی ہے میری وقعت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، عطار کا میں سگ ہوں سمجھو نہ در بدر ہوں، عطار کا میں سگ ہوں سمجھو نہ در بدر ہوں، عطار کا میں سگ ہوں سمجھو نہ در بدر ہوں، عطار کا میں سگ ہوں سمجھو نہ در بدر ہوں، کیا خوب میری نسبت کیا خوب میری نسبت کیا خوب میری نسبت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت۔ پہلی بار لندن یو کے سے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سنتوں بھرے اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مرکزی مجلس شورا نے سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ آپ نے قیمتی ترین مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ کچھ مدنی پھول مدنی خبروں کے ذریعے آپ کے لیے بھی پیش خدمت ہے۔ سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں۔ اس وقت ہم لندن کی غوثیہ مسجد میں جمع ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا، ارشاد فرمایا اگر تم لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کرتے تو اس سے غافل نہ ہو جاتے۔ جو میں دیکھ رہا ہوں یعنی ہنسنے سے، ارشاد فرمایا لذتیں کو کاٹنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، اور بے شک قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گھروں میں سے گھرا۔ اس بات کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت۔ یہ قبر جو باہر سے بظاہر ہمیں یکساں نظر آتی ہے مگر یہ قبر یکساں نہیں ہوتی۔ اس قبر میں عورت بھی ہے تو مرد بھی ہے۔ ہمیں موقع ملا ہے اس وقت کہ ہم زمین کے اوپر ہیں تاکہ ہم زمین کے نیچے کی تیاری کریں، بنا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں کی، یہ ہوگا ایک دن تنہا، کسی کیڑوں نے کھانا ہے۔ کیوں کوئی بھی ہو، آپ کچھ بھی کر رہے ہو، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ مجھے دنیا میں بھیجنے والا، مجھے موت دینے والا، میرا مجھے جنت و جہنم کا مالک ہے، میری عزت و ذلت کا وہی مالک ہے۔ وہی رزق لیتا ہے، وہی رزق چھین لیتا ہے، وہی کشادگی دیتا ہے، وہی تنگی دیتا ہے، وہی فرما بردار اولاد دیتا ہے، وہی اولاد کا دل پھیر دیتا ہے۔ میں تو کوئی سا ملک نہیں جانتا جس میں قبرستان نہ ہو۔
ایک ایسا ملک جسے قبرستان نہیں ہے، ہر ملک سے قبرستان. جو آج قبر میں ہے وہ کل آپ کے ساتھ کھیلتا ہوگا، بیٹھتا ہوگا. آج کہاں ہے وہ؟ بولا مجھے قبر میں دفن کیا گیا اور میری قبر نے مجھے دبا دیا تو میری فصلیں ٹوٹ کر ایک دوسرے سے ڈائیورس ہو گئی. تو کبھی سوچا ہم نے اگر میری زندگی لمبی نہیں ہے اور ابھی میں مر گیا تو مولا میری قبر میں آپ اور بچو آ گئے تو کوسیا مسجد میں بیچنے والا ہر فرد یاد رکھے، ایک پردے میں رہ کر سننے والی ساری بیلا تم بھی یاد رکھو. ہر زندہ آدمی سنے تم مرنے والے ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں. یوں تو ہر اتوار کو اجتماع ذکر و نعت کا انعقاد کیا جاتا ہے. یہ سلسلہ مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے. گزشتہ رات ہونے والے سلسلے میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے نزا کی سختیوں کے حوالے سے عبرتناک مدنی پھول دیے. آپ بھی ملاحظہ کیجئے. سیتا تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے، جو سب نبیوں کا سرور ہے. یا اللہ ہو یا اللہ، اللہ 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 ہو. غیبت کرنے والے کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جائیں گے اور غیبت سننے والوں کے کانوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی. ظالم کی روح ہر مظلوم پر تقسیم کر دی جائے گی. حرام کھانے والے کے کھانے میں زقوم دیا جائے گا. جہنم کا کانٹے دار درخت انتہائی کڑوا. نزع کی سختیوں کے وقت بندے پر اس کے دیگر اعمال ظاہر ہوں گے اور مرنے والے پر تمام سختیاں ایک ایک کر کے گزریں گی. آخری سختی گزرتے وقت اس کی روح قبض ہو جائے گی. مدنی چینل کے ناظرین، عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قلوب کو منور کرنے کے لیے مدنی چینل کا سلسلہ اجتماع ذکر و نعت، اگر یوں کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے. جی ہاں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت جزو ایمان بلکہ عین ایمان ہے. الحمدللہ. سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی کیا پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. فضوں یعنی بڑھانے کے لیے، اپنے دل میں عشق رسول کو مزید بڑھانے کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ خوش الحان نعت خوانوں سے نعت شریف سننا، جیسے اس میں اجتماع ذکر و نعت میں ہم سنتے ہیں. جی الحمدللہ. تو یہ دل میں عشق رسول بڑھانے کا ذریعہ ہے. اس کے علاوہ بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا، آپ کے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنا، یہ چیزیں بھی دل میں عشق رسول بڑھانے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت ان سے محبت کرنے والوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر اختتام کی طرف جاتے ہوئے یہ بھی عرض کریں کہ مدنی چینل اور مدنی چینل کا مقبول و معروف سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی نیت فرما لیجئے. وابستہ رہیے مدنی چینل سے. انشاءاللہ عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی لازوال دولت حاصل کرنے کی بھرپور کوشش میں ہمارا وقت صرف ہوگا. اب بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب. لنگر رسائل کا ذہن کیسے بنایا جائے، اس شعبے کی تنظیمی ترکیب اور دیگر مدنی پھول لیے
گزشتہ دنوں نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے سردار آباد پنجاب پاکستان کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس مجلس کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا، جہاں اس مجلس کے متعلقہ رکن شورا بھی موجود تھے۔ ایک بار پھر چلتے ہیں سردار آباد کی جانب۔ مکتبۃ المدینہ کو امیر اہل سنت دعوت اسلامی کا دل فرماتے ہیں، اور جب سے دعوت اسلامی قائم ہے اس کے کچھ عرصے کے بعد سے یہ بستے اور مکتبے کا سلسلہ جاری رہا۔ اس مجلس کا مقصد کیا ہے کہ ہم دنیا بھر میں جہاں جہاں دعوت اسلامی پہنچی یا نہیں پہنچی، امیر اہل سنت کے کتب و رسائل اور المدینہ العلمیہ کے کتب و رسائل جو کہ عقائد و اعمال کی اصلاح پر مبنی ہیں، وہ ہم دنیا بھر میں پہنچا سکیں۔ اسلامی بھائیوں کے ہفتہ وار اجتماع دنیا بھر میں جہاں ہوتے ہیں، وہاں پر اسلامی بھائیوں کا جو اجتماع ہوتا ہے اس میں بستہ لگے۔ اسی طرح اسلامی بہنوں کے اجتماعات جو دنیا بھر میں ہوتے ہیں اس میں بھی بستہ لگے، اور ہر اسلامی بہنوں کے اجتماع میں ایک بستہ ذمہ دار اسلامی بہن ہو۔ اسی طرح جو ہفتہ وار اجتماع ہیں اس کے اندر لنگر رسائل کے ذمہ دار جو ہیں، جو ڈویژن ذمہ دار ہیں، وہ اپنے تحت کو ذمہ دار بنائیں مشورے کے ساتھ اپنے، ان کا کام یہ ہو کہ وہ ہفتہ وار اجتماع میں بستہ لگائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ہمارے مکتبۃ المدینہ کے ذمہ دار جو ہیں یہ ان تک سامان پہنچایا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پاکستان میں 77 کابینہ ہیں اور ہمارے ذمہ داران پرعزم ہیں، انشاءاللہ ہر کابینہ میں مکتبۃ المدینہ کی شاپ قائم کی جائے گی، اور ماشاءاللہ ہمارے لنگر رسائل کے ذمہ داران یہ پرعزم ہیں کہ ہر ہفتہ وار اجتماع میں یہ بستہ لگوائیں گے، اور پھر خوشی میں غمی میں لنگر رسائل کی ترکیب، دکانوں پر لنگر رسائل کی ترکیب، تاکہ سب جگہ یہ نیکی کے دعوت کا سلسلہ عام ہو جائے۔ تو بہت اہم شعبہ ہے، تمام ذمہ داران جو مدنی چینل پر سن رہے ہیں اپنے ہفتہ وار اجتماع میں اس کی بستے کی ترکیب بنائیں۔ جو اسلامی بہنوں کے مدنی کام کے ذمہ داران ہیں وہ اپنی محرمہ کے ذریعے سے اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں بستوں کی تراکیب بنائیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کی اولین جامعات المدینہ میں سے ایک جامعۃ المدینہ عثمان غنی گلستان جوہر باب المدینہ کراچی پاکستان میں نئی عمارت کے افتتاح کے موقع پر سنتوں بھرا اجتماع منعقد ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کا ذہن دیا۔ آپ بھی دیکھیے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ قرآن و احادیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ چنانچہ پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 261 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، کہ ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح جس نے اگائیں 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے اللہ چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے اپنی رضا کے ساتھ ساتھ انعام بھی عطا فرماتا ہے۔ صدر اللہ فاضل رحمت اللہ تعالی علیہ نے مذکورہ آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہے، کسی طالب علم کو کتاب خرید کر دی جائے یا شفا خانہ بنا دیا جائے یا مردوں کے ایصال ثواب کے لیے 3 10ویں 20ویں 40ویں کے طریقے پر مساکین کو کھانا کھلایا جائے، سب راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنا ہی ہے۔ یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کی حاضری قبول فرما۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھے جہاں میں اے داتا
نی تیری دھوم مچی ہو۔ گزشتہ دنوں رکن شورا کا نگران کابینات اور سول انجینئرز کے ہمراہ سعید آباد ڈھاکہ بنگلہ دیش میں زیر تعمیر مدنی مرکز فیضان مدینہ کے دورے کا سلسلہ ہوا۔ فیضان مدینہ بنگلہ دیش چلتے ہیں۔ اللہ ہر دویا اے منہ بے شارہ جہتے، اللہ ہر دویا اے منہ بے شارہ جہتے، ہے دعوت اسلامی تم شونم ہوئے جاگ، ہے دعوت اسلامی تم شونم ہوئے جاگ۔ ایک ایکسکلوزیو سلسلہ عبرتناک خبریں ہر اتوار کو مدنی چینل پر بعد اثر ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے۔ گزشتہ سلسلے میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مدنی پھول دیے، آپ بھی دیکھیے۔ آج کے اس سلسلے میں ٹرین کے حادثات کے حوالے سے پہلے میں چند خبریں پیش کرتا ہوں۔ ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ کبھی غور کیا پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہمارا سفر چلتے وقت کبھی غور کیا ہم نے کہ کہیں ہمارا آخری سفر نہ ہو؟ عموماً دیکھا یہ جاتا ہے پکنک کے سفر ہوتے ہیں یا رشتہ داروں سے ملنے جانا ہوتا ہے، ایک عجیب سا انداز ہوتا ہے سفر کا، اور وہی انداز سے وہ ٹرین میں سوار ہوتے ہیں، نہ انہوں نے دعا پڑھی، نہ انہوں نے اللہ کو یاد کیا، نہ دوران سفر ایسی کوئی بات ہوئی۔ اگر ایسی غفلت میں سفر کیا کہ گئے بھی تو گانے بجاتے ہوئے گئے، سوار ہوئے تو اللہ کا نام نہیں لیا، خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کسی کی موت واقع ہو گئی، جیسے کہ گزشتہ سلسلوں میں ایسی ویڈیوز دکھائی گئیں کہ گانے سنتے ہوئے موت آ گئی۔ پڑھتے ہیں جوناگڑھ ہند کی جانب، جہاں اسلامی بھائیوں نے حضرت مولانا شفیق احمد صاحب ازہری دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل کی۔ آپ نے اپنے تاثرات میں یہ ارشاد فرمایا۔ تحریک دعوت اسلامی نے بہت ہی مختصر سے وقت میں وہ عظیم کارنامے انجام دیے ہیں جسے دیکھ کر آج ہماری عقل دنگ ہے۔ دعوت اسلامی نے دین و سنیت کی مسلک اعلیٰ حضرت کی وہ عظیم خدمات کی ہے جس سے سینکڑوں لوگ راہ راست پر آ چکے ہیں، جسے کل تک لوگ شرابی، جواری، جھوٹا مکار، دغاباز، زناخور کہتے تھے، انہیں آج دعوت اسلامی نے دین کا مبلغ بنا دیا ہے۔ ہمیں دعوت اسلامی کی خوب خدمت کرنی چاہیے، اور دعوت اسلامی کے ماتحت جو قافلے سفر پر نکلتے ہیں اس میں بھی ہمیں سفر کرنا چاہیے۔ اور دعوت اسلامی کا ایک شعبہ مدنی چینل، مدنی چینل کی تو کیا بات کرے، کیونکہ یہ چینل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو دوسری چینلوں میں ہوا کرتی ہے، جیسے میوزک، بے پردگی وغیرہ۔ مدنی چینل کے پروگرامات جیسا کہ مدنی مذاکرہ، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور خاص کر ذہنی آزمائش کو دیکھ کر آنکھوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خمار پیدا ہو جاتا ہے، دل عشق رسول میں خوب ڈوب جاتا ہے، سانسوں میں خوشبوئے مدینہ بس جاتی ہے۔ صحافیوں اور میڈیا فیلڈ سے وابستہ اسلامی بھائیوں کے میں شعبہ نشر و اشاعت کی ملاقاتیں جاری ہیں۔
इनमें दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्तगी का जहन दिया जाता है। जनरल मैनेजर अब्दुल रज़ाक शाहीन और ब्यूरो चीफ मलिक मुनव्वर हुसैन से इस्लामी भाइयों की बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में मुलाकात हुई। इन्हें तहाइफ भी दिए गए, आप भी देखिए। इसी माहौल में अदना को आला कर दिया देखो, उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो, उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो। जो कल तक तो लुटेरे थे जहां वालों की इज्जत के, जो कल तक तो लुटेरे थे जहां वालों की इज्जत के, उन्हीं को ही मुहाफिज इज्जतों का कर दिया देखो। दावत इस्लामी के हवाले से बहुत खुशी होती है कि हमारे मुसलमान भाई, हमारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, दुनिया भर में काफ़िले जा रहे हैं, इस्लाम को फैला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और ख़ास तौर पे जो अभी स्कूलिंग सिस्टम शुरू किया है, आप इस काम को जितना ज़्यादा से ज़्यादा करें बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला आपको और जज़ा दे इसकी। उन्हीं को ही मुहाफिज इज्जतों का कर दिया देखो, उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो। दावत इस्लामी जो कुरान और सुन्नत रसूल के सिलसिले में जिस तबलीग के लिए सरगर्म अमल है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए कौल और कुरान और सुन्नत के हवाले से जिस तरीके से हज़रत मौलाना इलियास कादरी साहब ने जिस तरीके से बयान फरमाते हैं, यकीनन आज के दौर में जो है बहुत बड़ी अहमियत के हामिल हैं। आज हम जिस दौर से, जिस माशरे के हम गुजर रहे हैं, यकीनन हमें थोड़ा सा वक्त निकाल कर ऐसे बयानात में और ऐसी जो महफिलें होती हैं उनमें ज़रूर जो है वो गह बगाह शिरकत करनी चाहिए। ये न सिर्फ हमारे इस वक्त के लिए बल्कि ये आखिरत के लिए भी जो है हमारे लिए बहुत सरमाया है। उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो। इलाकाई दौरा बराए नेकी की दावत में निगरान पाक हनफी काबीना ने मरकज़ुल औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान में शिरकत की। बाद मगरिब आपने सुन्नतों भरा बयान भी फरमाया। बढ़ते हैं दाता नगर लाहौर की जानिब। खुदा अपनी उल्फत में सादिक बना दे, मुझे मुस्तफा का तू आशिक बना दे, मुझे मुस्तफा का तू आशिक बना दे। एक और जबरदस्त मदनी खबर का हवाला लिए हाजिर हैं। जी हां, पुलिस स्टेशन हसन अब्दाल पंजाब पाकिस्तान में नेकी की दावत का सिलसिला हुआ। मजलिस इस्लाह बराए कैदियान के इस्लामी भाइयों की थाने में नेक मकसद के लिए आमद, आप भी देखिए। तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाज़ा फरमाई। मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी की क़याम सारे जहां में मच जाए धूम, इस पे फिदा हो बच्चा बच्चा, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली
या